نعمتوں کو پیدا کیا ہے، گویا اس نے تمہارے لیے دسترخوان پہلے بچھایا، تمہاری غذاؤں کا سامان پہلے فراہم کیا، تمہارے حسن و جمال کے تعلق سے لباس اور دیگر چیزوں کو پہلے پیدا کیا، تم زندگی اچھی گزار سکو اس کے لیے آسانیاں، راحتیں، آسائشیں اور سہولتوں کا ایک وسیع سلسلہ اس نے قائم فرمایا۔ تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے فضل عظیم کو، تو تم شمار بھی تو نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ تم اس کو کہیں سے اور حاصل کر سکو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، تم اس میں کوتاہی کرتے ہو، تم اس کا حق نہیں ادا کرتے ہو، غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ اس کے باوجود وہ مالک اعلان فرما رہا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اپنے بندوں سے کیسی پیار وہ کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اس کا پیار، اس کی محبت کس قدر عظیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں سے بھی واقف ہے، چھپے اور اعلانیہ طور پہ ان کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے واقف ہونے کے باوجود وہ اعلان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جس کا اعلان کرتے ہو، اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، واقف ہے۔ اس کے باوجود وہ مغفرت کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ اس کے دربار میں آ جائے، اس کا بندہ اس کے کرم کے جلو میں آ جائے، اس کا بندہ اس کی نوازشات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی غفلت کی چادر کو ہٹا کر کے، گناہوں سے الگ ہو کر کے اس کی رحمت کے سائے میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اگر وہ چل کے آتا ہے تو دوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں۔ بتاؤ تمہیں، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا، بتاؤ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ یہ جو ماں ہے اس کا بچہ چھوٹ گیا ہے تو اس قدر رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کیا ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند فرمائے گی؟ سب نے کہا حضور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے سامنے اپنے زندہ اپنے لخت جگر کو آگ کے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی آگ میں نہ جانے پائے، وہ ہر طرح تیار ہیں اپنے بندے کو اپنا بنانے کے لیے، شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کرے، رجوع کرے اللہ کی طرف، آ جائے اللہ کی طرف۔ اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں۔ خطا تو ہو گئی، انسان کی فطرت میں نیکیاں بھی ہیں اور اس کے برعکس بھی ہے، انسان راہ ثواب پر بھی چلتا ہے اور بھٹک بھی جاتا ہے، انسان سچائی اور عدل اور کرم کا معاملہ بھی کرتا ہے اور ظلم و عدوان و تعدی و تمرد کی راہوں کو بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ نے اسے عقل سلیم سے نوازا ہے، ایک ضمیر سے اس کو نوازا ہے جو اسے رہ رہ کر کے کچوکے لگاتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے
تو ایسی صورت میں اس کے سامنے حق و ثواب کی راہ واہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب اللہ کی طرف وہ بڑھتا ہے، اللہ کے حضور میں آتا ہے اور اپنی ظالمانہ کارکردگی کو یاد کر کے مالک سے رحمت کی امید رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں. لہذا رجوع اللہ کے اثرات انسانی زندگی جو گمراہیوں میں مبتلا ہو چکی ہو، تاریکیوں میں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہو، گناہوں کے دلدل میں وہ جا رہی ہو، لیکن جب اللہ کا بندہ اگر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، انابت کے ساتھ، توبے کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اور خلوص للہیت کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ساری راہیں کھول دیتے ہیں، ساری رکاوٹیں ختم فرما دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ناظرین، آپ نے سنا ہوگا واقعات بہت ہیں. اللہ رب العزت نے جب اپنا لیا ایسوں کو جو ڈاکو تھے، اپنا لیا ایسوں کو جو قاتل تھے، اپنا لیا ایسوں کو جو زانی تھے، اپنا لیا ایسوں کو جو ظالم تھے، تو وہ اللہ کے ولی بن گئے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. چھوٹے تھے، وہ بغداد پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. ان کی والدہ محترمہ نے 50 اشرفیاں ان کی صدری کے اندرون جیب میں سل کر کے رکھ دی تھی تاکہ یہ بغداد پہنچیں اور اپنی ضرورت اس سے پوری کریں گے. قافلے کے ساتھ وہ جا رہے تھے. راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، سارا ساز و سامان لوٹ لیا. یہ چھوٹے تھے. ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہیں نظر تو نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس صدری کے اندرون جیب میں میری ماں نے، میری والدہ نے سل کر کے 50 دینار اشرفیاں رکھی ہیں. اسے بڑا تعجب ہوا کہ جس کو ہم ڈھونڈ نہیں پائے یہ بچہ بالکل صحیح سی بتا رہا ہے. 50 دینار اس میں نکل آئے، 50 اشرفیاں نکل آئیں. وہ لے کر کے اپنے سردار کے پاس گیا. یہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس نے خود بتایا کہ ہمارے پاس اتنا ہے. اس سردار نے پوچھا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے پوچھا تم نے کیوں نہیں چھپا لیا؟ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس لڑکے نے کہا، اس بچے نے کہا جو مستقبل کا اللہ والا بننے والا تھا. ناظرین، اب وقفے کا وقت ہو چکا ہے. وقفے کے اختتام کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں. یہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس نے خود بتایا کہ ہمارے پاس اتنا ہے. اس سردار نے پوچھا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے پوچھا تم نے کیوں نہیں چھپا لیا؟ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس لڑکے نے کہا، اس بچے نے کہا جو مستقبل کا اللہ والا بننے والا تھا اور اللہ والوں میں ایک بڑا مرتبہ و مقام حاصل کرنے والا تھا. اس بچے نے کہا کہ میری والدہ نے کہا تھا بچے، میرے لخت جگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. لہذا میں نے اپنی ماں کی اس وصیت کے مطابق عمل کیا. مجھے یہ یقین تھا کہ یہ دینار ہمارے چھین لیے جائیں گے، لیکن میری والدہ نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا. یہ سن کر کے ڈاکو کے سردار پر ایک جھرجھری سی کیفیت طاری ہو گئی. بڑا پشیمان ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کو مان رہا ہے اور میں اتنا بڑا ہو کر کے اپنے مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. میں دوسروں کے سامان کو لوٹ رہا ہوں، میں دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوں. اس مالک نے بھی ہمیں پیدا کیا اور اس مالک نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم اسی کی بات مانیں گے، اور آج ہم یہ کر رہے ہیں. بس توجہ ہوئی، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی. فوراً حکم دیا کہ جو سامان بھی قافلے سے لوٹا گیا ہے سب ان کے حوالے کر دیا جائے جن سے لیا گیا ہے. اور اسی آن اس نے توبہ کیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوع اللہ کے ثمرات سے اسے عطا کیا اور اللہ کے نیک بندوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈکیتی ڈالا کرتا تھے، قزاقی ان کا پیشہ تھا، ایک شب خو مارنے کے لیے ایک علاقے میں گئے، ایک گھر کو انہوں نے گھیر لیا، ان کے سارے ساتھیوں نے اس گھر پہ گویا کہ شب خو مار کر کے ساز و سامان لوٹنے، اور اگر ان کی طرف سے کسی قسم کا تصادم ہو تو انہیں گویا زیر کر کے اور ان کو اس کا مزہ چکھانے، جس طرح آج ڈاکو آتے ہیں اور لوٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں۔ لہذا جس وقت اس گھر میں وہ پہنچے تو ایک خاتون اللہ کی بندی پڑھ رہی تھی، سورہ حدید کی آیت پڑھ رہی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز جائیں، اللہ کی یاد سے خشیت ان کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں اور اپنی ناہنجاریوں، اپنی سرکشیوں سے وہ تائب ہو جائیں۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو اللہ کی طرف سے حق بات اتاری گئی ہے قرآن پاک کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، احکامات الہیہ کی شکل میں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اس کو اختیار کریں؟ بس یہ قرآن پاک کی آیت کان میں پڑی اور اسی وقت انہوں نے توبہ کیا کہ یہ خاتون رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہی ہے اور میں مرد ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بس ایک یہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کے رخ کو، دھارے کو بدل دیا، اور اپنے دور کے بڑے بزرگوں میں وہ شامل ہو گئے۔ تو رجوع اللہ ایک ایسا نسخہ ہے، رجوع اللہ ایک ایسا بند ہے، رجوع اللہ ایک ایسی روشنی، رجوع اللہ ایک ایسی قوت و طاقت و توانائی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے تمام تر رکاوٹوں کو چھلانگتا ہوا، دور کرتا ہوا اپنے ہدف کو، اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ لہذا رجوع اللہ کی انسانی زندگی پہ اثرات بے پایا ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے سامنے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سب فرشتے ہو جاؤ، تم سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جن سے کوئی خطا ہو جائے، چوک ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، مانگیں اور اللہ انہیں عطا فرمائے، وہ توبہ کریں، اللہ ان کے توبہ کو قبول فرمائے۔ یہ انسانی فطرت، انسان غفلت اس پہ طاری ہوتی رہتی ہے۔ غفلت کا طاری ہونا برا نہیں ہے، غفلت کو اوڑھ کر کے اسی میں پڑے رہنا یہ غلط ہے۔ غفلت ہو گئی اس کو دور کر دیا جائے۔ جس طرح سونا غلط نہیں ہے، بلکہ سونے سے انسانی زندگی، انسانی کردار میں ایک شگفتگی، ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کبھی غفلت اگر ہوتی ہے تو اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا جائے تو وہ ہمارے حق میں ایجابی پہلو سامنے لے آتی ہے، مثبت پہلو سامنے آتا ہے، پازیٹو زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے اوپر طاری ہو جائے اور اس کو ہم صاف نہ کریں تو ایسے ہی ہے جیسے غلاظت لگ جائے، ناپاکی کی حالت میں ہو، اور اس ناپاکی کے ازالے کی ہم فکر نہ کریں تو ظاہر ہے کہ ہم ناپاک ہوں گے۔ تو معاشرے میں، سماج میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں ہمیں کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ تو جب اپنوں میں اجنبی، اپنوں میں ناپسندیدہ، اپنوں میں ناگوار صورتحال کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں تو غفلت کی چادر ہمارے اوپر پڑی رہے، ہم اس مالک کو یاد نہ کریں، ہم کوتاہیوں میں اپنی زندگی گزاریں،
تو یقیناً اللہ کی نظر میں ہم جو ہیں وہ ناپسندیدہ قرار پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جن سے کوتاہی ہوگی اور وہ معافی مانگیں۔ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا جو ہم سب کے مورث، ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا دیکھو جنت میں رہو، بس یہ درخت جو سامنے دیکھ رہے ہو اس کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا، جاؤ گے تو پھر ظالم ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، ایک اسوہ، ایک نمونہ ان کے ذریعے ہمیں دینا تھا کہ کمال تک پہنچنے کے بعد بھی انسان کی فطرت یہ ہے کہیں کوتاہی ہو جائے، لیکن اس کا پھر کمال یہ ہے کہ اس کوتاہی کو رجوع اللہ کے غازے سے صاف کر دے، رجوع اللہ کے کریم سے اس کو چمکا دے، رجوع اللہ کے کی روشنی سے اس کی تاریکی کو دور کر دے، رجوع اللہ کی نرمی سے اس کی سختی کا ازالہ کر دے۔ یہ کمال انسانی ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں چوک ہو گئی تو دونوں نے مل کر کے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی ذات پہ، اپنی ذات پہ ہم نے ظلم کیا ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، آپ نے ہماری بخشش نہیں فرمائی، آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہم بڑے گھاٹے میں پڑنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجوع کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، معاف بھی کر دیا، اور صرف معافی نہیں بلکہ جنت سے اللہ رب العزت نے اس کائنات ارضی پر لا کر کے اس وسیع کائنات کو بارونق بنانے کے لیے، اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، خلافت ارضی کا تاج پہنانے کے لیے حضرت آدم کو منتخب فرما لیا۔ رجوع اللہ کے اندر اتنی قوت ہے، رجوع اللہ کے اندر اتنی طاقت، رجوع اللہ کے اندر اتنی گہرائی و گہرائی ہے، رجوع اللہ کے اندر ایسی عزت و وقار کا سامان ہے۔ لہذا ایک بندے کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخری درجے میں اللہ کی طرف سے وحی آنے سے پہلے، ہدایت سے پہلے، رہنمائی سے پہلے کہ کیا کرنا ہے آپ کو، از خود فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس بستی کو چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ لہذا نکل گئے اور گئے اور دریا میں کشتی پہ بیٹھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ملا نے کہا کہ کوئی اپنے آقا سے کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات حاصل کرنے سے پہلے میں نکلا ہوں۔ لہذا انہیں دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس وقت انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ بس اعتراف کیا تو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو زندہ ساحل پر پہنچا دیا، اور پھر انہیں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، اپنی نوازش اور نبوت کا وہ سرمایہ جو انہیں عطا کیا گیا تھا، اس کی بیش بہا عظیم دولت کے اثرات سے اور نوازا۔ رجوع اللہ کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے۔ حضرات ناظرین، یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں اہم ترین ضرورت، قدم قدم پہ غفلتیں ہیں، قدم قدم پہ گناہ کا سامان ہے، قدم قدم پہ شرکیات، خرافات، بدعات، انحرافات کے ساز و سامان موجود ہیں۔ نظر پڑتی ہے تو شرک، زبان کھلتی ہے تو شرک، کان کھلتے ہیں تو شرک۔ ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور زندگی میں کم از کم روزانہ ایک بار اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں زندگی میں برکتوں سے نوازیں گے، خیر سے نوازیں گے،
اور ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.